أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. پس انتظار کیجیے جس دن آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا. یغشی الناس، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہے. فرمایا کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا اور وہ دھواں لوگوں کو اچھی طرح ڈھانپ لے گا. اس دھوئیں سے مراد کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قریش بار بار حملے کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف بد دعا کر دی. فرمایا یا اللہ ان پر ایسا قحط بھیج جیسا قحط تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا. تو قحط پڑا اور مکہ والوں نے ہڈیاں اور درختوں کے پتے تک چبا ڈالے، اور ایک آدمی بھوک کی وجہ سے جب گھر سے نکلتا اور آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا. بالآخر ابو سفیان اور چند دوسرے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی قوم بھوک سے مر رہی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ قحط ہٹا دے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ قحط ہٹ گیا، لیکن کتے کی دم نلکی سے نکالنے کے بعد ویسی کی ویسی ٹیڑھی رہی اور قریش کا کوئی ایک آدمی بھی ایمان نہ لایا اس عذاب کے نتیجے میں. تو فرمایا کہ یہ عذاب آئے گا اور پھر پیغمبر کی دعا سے ٹل جائے گا، لیکن تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. ایک دھواں وہ ہے جو قیامت کے قریب آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. ان میں سے ایک نشانی ہے آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا، زمین و آسمان کا خلا دھوئیں سے بھر جائے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی طرح باتیں کرے گا. اسی طرح دجال نکلے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. سورج مغرب سے نکلے گا اور 3 جگہ زمین دھنس جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک مشرق و مغرب کے درمیان. تو فرمایا یہ نشانیاں ہوں گی اور ان کے بعد پھر ایمان لانے کا موقع نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے عذاب ہٹا لیجئے، یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے. انا لهم الذکریٰ، ان کے لیے نصیحت کہاں. وقد جاءهم رسول مبین،
اور یقیناً ان کے پاس ایک ایسا رسول آ چکا جو کھول کر بیان کرتا ہے. اور یقیناً ان کے پاس ایک ایسا رسول آ چکا جو کھول کر بیان کرتا ہے. کہنے لگے یا اللہ ہم سے یہ عذاب ہٹا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ہٹا لیا گیا تو ایمان لانے کے بعد اسے مکر گئے اور پھر اسی کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے جس میں پہلے تھے. فرعون کی قوم کے لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جب بھی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اگر یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر ایمان نہ لاتے اور اپنے کفر پر قائم رہتے. فرمایا انا لہم الذکریٰ، ان کے لیے نصیحت کہاں جبکہ ان کے پاس ایک رسول آ چکا ہے جو اس سے بھی بڑی نشانی ہے، اس قحط سے بڑی نشانی رسول کا آنا، کیونکہ وہ رسول ایسا ہے جو انسان کی نجات کے تمام طریقے واضح طور پر بیان کر دیتا ہے اور بندوں پر واضح کر دیتا ہے کہ تم اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اور اگر عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہو تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کرتے رہو. ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا. وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے. کہنے لگے کہ یہ تو ایسا شخص ہے جسے کوئی آ کر قرآن سکھا جاتا ہے اور یہ پھر آگے ہمیں سنا دیتا ہے. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہنے لگے کوئی آتا ہے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں سنا جاتا ہے اور یہ پھر ہم پر پڑھ کے سنا دیتا ہے. تو یہی اس کا سارا قصہ ہے اور یہی اس کا سارا دین ہے. اور کہنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہے. انہیں شرم نہ آئی ایک ایسے شخص کو دیوانہ کہتے ہوئے جس نے 40 برس ان کے اندر گزارے اور اسے وہ صادق اور امین کہتے تھے، اور اس نے ایسی کتاب پیش کی کہ جس کی ایک صورت بنانے سے سارے عرب کے لوگ قاصر رہے، بلکہ ساری دنیا قاصر رہی. ایسے شخص کو دیوانہ کہتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہ آئی. انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹانے والے ہیں. انکم عائدون، یقیناً تم وہی کچھ کرنے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ کے ساتھ. انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. فرمایا ہم یہ عذاب ہٹا رہے ہیں، لیکن جو قیامت کا عذاب آئے گا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس سے مراد ہے قیامت کا عذاب. جیسے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں اور واپس آ جائیں اللہ کی اطاعت کی طرف. بعض مفسرین نے جن میں ابن عباس بھی شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بطشۃ الکبریٰ سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہ قحط جو مکہ میں پڑا تھا یہ غزوہ بدر کے بعد پڑا تھا، اور اس سے مراد قیامت کی پکڑ ہی ہے، جس کے بعد پھر توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی
اور وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم اور ان کے پاس ایک نہایت باعزت رسول آیا. ان ادعوا الی عباد اللہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فرمایا اس سے پہلے فرعون کی قوم کی طرف بھی ہم نے ایک نہایت معزز رسول کو بھیجا. اور کریم ہر چیز کی اعلیٰ قسم کو کہتے ہیں اور انسانوں میں سے اعلیٰ ترین انسان انبیاء کرام ہوتے ہیں. اور انبیاء میں سے بھی اولو العزم رسل زیادہ باعزت اور زیادہ شان والے ہیں. انہی میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اور ان کو رسول کریم اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے کردار اور اپنی سچائی اور اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے نہایت عزت دار تھے. اور اللہ کے نزدیک ان کی اس قدر زیادہ عزت تھی کہ اللہ نے خود ان سے کلام فرمایا. حالانکہ اللہ پاک انسانوں میں سے کسی کے ساتھ کلام نہیں فرماتا، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا. اور معراج کی شب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ پاک نے کلام فرمایا. ان ادعوا الی عباد اللہ. عباد اللہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں. اور عباد اللہ ادعوا الی کا مفعول بہ ہے، یعنی ان اللہ کے بندوں کو جنہیں تم نے غلام بنا رکھا ہے انہیں میرے حوالے کرو. میں انتہائی امانت دار رسول ہوں، جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہی بات حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ کے موقع پر ایرانی سپہ سالار رستم سے کہی تھی. اس نے کہا ما جاء بکم، کس چیز نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت ربیعی نے کہا کہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں دے دیں. ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الدنیا والآخرہ. اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسانوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعت کی طرف لے آئیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اور ہم ادیان کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ہمیں حکم ہے کہ فاتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل. اے موسیٰ اور ہارون، تم جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کرو اور ان کے غلامی ختم کر کے انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیجو. ترجمہ ایک بار فارتقب یوم تأتی السماء، تو انتظار کیجئے جس دن آسمان لائے گا، بدخان مبین، ایک ظاہر دھواں،
یغشی الناس وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا ھذا عذاب علیم یہ دردناک عذاب ہے ربنا اکشف عنا العذاب اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا لے انا مؤمنون یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے انا لہم الذکری ان کے لیے نصیحت کہاں وقد جاءہم رسول مبین اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول آیا جو واضح بیان کرتا ہے ثم تولوا عنہ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا وقالوا معلم مجنون اور کہنے لگے سکھلایا ہوا دیوانہ ہے انا کاشف العذاب قلیلا یقیناً ہم اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹانے والے ہیں انکم عائدون بلا شبہ تم وہی کچھ کرنے والے ہو یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ جس دن ہم بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے انا منتقمون یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ان کے پاس ایک نہایت باعزت رسول آیا ان ادعوا الی عباد اللہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو انی لکم رسول امین بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.